میں پوچھ رہا تھا کہ علم غیب اور کشف یہ کیا ہے؟ یہ الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ آپ کون ہیں؟ بریلوی ہیں؟ میں بریلوی ہوں، بریلی سے ہوں میں۔ تو آپ تو عالم ہے نا ماشاءاللہ۔ نہیں میں عالم نہیں ہوں، ایسے ہی مطلب طالب علم ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد سلیم ہے۔ اور بس۔ کس جماعت سے بلونگ کرتے ہیں؟ ہاں؟ کس جماعت سے ہیں آپ؟ بریلوی آپ بھی ہیں؟ اہل سنت والجماعت سے ہوں۔ نہیں، اہل سنت والجماعت اس دور میں تو ہر کوئی کہہ رہا ہے۔ ڈاؤٹ آ گیا نا، آپ نے پوچھا اسے۔ مطلب ڈاؤٹ کیوں آ گیا؟ ایسا کیا بات، ایسی کیا پوچھ لیا میں نے؟ خیر آپ مطلب جماعت کا نام بتائیے، آپ کس جماعت سے ہے بھائی؟ میں اہل حدیث ہوں۔ اچھا۔ ہاں، آپ تو بتائیے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو الحمدللہ ڈیبیٹ کرتے تھے۔ میں پوچھ رہا تھا کہ کشف اور علم غیب میں کیا فرق ہے یا نہیں ہے، یا ایک ہی چیز ہے؟ نہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ ہاں، تو وہ فرق کیا ہے وہ پتہ کرنا تھا مجھے۔ علم غیب جو ہے وہ نبی کے لیے ہوتا ہے، اچھا، اور کشف جو ہے ولی کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں نہیں ہوتا ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن یہ میں ان دونوں کشف اور علم غیب کا فرق جاننا چاہتا ہوں۔ میں فرق کیا ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیے نبی میں اور ولی میں فرق ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ بتائیے۔ ہاں بالکل ہے۔ نبی آپ کال کریے، اس پہ بات نہیں ہو پائے گی واٹس ایپ پہ۔ نہیں ہو رہی ہے، میرے پاس کال کا بیلنس نہیں ہے، آپ بات کریے، کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، ہم کر رہے ہیں آپ کے پاس۔ نہیں ہوگی، میرا نمبر جو ہے واٹس ایپ کا الگ ہے، دوسرا الگ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ وہ نمبر بتائیے، اس پہ کر رہے ہیں۔ ارے آپ اس پہ بات کریں نا آپ۔ نہیں، واٹس ایپ پہ بات نہیں کرتا، جو بھی آپ کو بات کرنی ہے اس پر کریے۔ میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ میرا وہ نمبر جو ہے جس سے میں کال کرتا ہوں وہ بند ہے، یہ والا واٹس ایپ کا نمبر جو ہے اس پر کال نہیں ہوگی، یہ بھی بند ہے۔ آپ کو پریشانی ہوگی کال کرنے میں۔ اچھا، ایک منٹ ہولڈ رہیے بھائی۔ جی۔ جی محمد فاروق رضوی صاحب، جی بولیں۔ میں پوچھ رہا تھا کہ کشف اور علم غیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کشف اور علم غیب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی۔ آپ یہ بتائیے ولی میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ ولی اور نبی میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق سمجھ لیجیے۔ بس وہی فرق ہے کشف میں اور علم غیب میں؟ نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے میری بات۔ ہم سمجھ گئے، آپ کو زیادہ ڈیٹیل سے سمجھائیں گے، آپ سمجھیں گے ویسے بھی نہیں۔ ڈیٹیل نہیں سمجھ جائیں گے آپ انشاءاللہ۔ میرے خیال سے آپ بڑے مطمئن ہوں گے مجھ سے بات کر کے، بہت آرام سے بات کریں گے ہم، آپ ٹینشن نہ لیں۔ کوئی ایسی مطلب بات کو سمجھنے کے لیے میں نے بات کری آپ سے، کوئی بحث و مباحثے کے لیے بات نہیں کری میں نے، اور آپ مجھے سمجھائیں گے اور اللہ نے چاہا تو میری سمجھ میں بھی آ جائے گی، اگر آپ بات سمجھنے کی ہوگی تو۔ جی، کیونکہ ایسا ہے نا کہ کئی لوگوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ صاحب کشف تھے، حضرت حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ بھی صاحب کشف تھے۔ تو یہ کشف اور علم غیب کا جو فرق ہے وہ میں سمجھ نہیں پایا آج تک، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ علم غیب اور کشف ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اچھا، آپ عالم ہیں یا نہیں ہے پہلے یہ بتائیے؟ نہیں بھائی، میں عالم نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، چھوٹا موٹا۔ نہیں، آپ کے جماعت کے یا دارالعلوم دیوبند سے جو بھی ہیں تو وہ تو اپنے آپ کو طالب علم ہی بتاتے ہیں۔ ہاں، وہ بات کی بات ہے، عالمی طالب علم ہی ہوتا ہے، وہ جو عالم تو خیر وہ بہت تو ساری زندگی رہتا ہے۔ جی وہ بات چھوڑیے، آپ مولوی ہیں؟ نہیں، ایسے سمجھ لو کہ ابھی چھوٹا موٹا سمجھ لو آپ۔ نہیں، کھل کے بتائیے، ایسے چھپا کے کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم نے تو بتا دیا ہم عالم نہیں ہیں۔ تو میں بھی حضرت عالم نہیں ہوں، میں نے آپ کو بتا دیا میں بھی عالم نہیں ہوں، اور کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اچھا، عام انسان ہیں آپ بھی؟ جی، طالب علم ہوں، تھوڑا بہت معلومات رکھتا ہوں اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو وہی تو پوچھ رہے ہیں بھائی آپ سے، آپ جیسے دانشور لوگوں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی موقع لگتا ہے بات کرنے کا تو بات کرتا ہوں، تھوڑا سا علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بحث و مباحثے کا ارادہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی میں عالم ہوں آپ سے کوئی مناظرہ کروں گا، نہ مجھے مناظرے کا کوئی ایسا اصول پتہ ہے۔ میں کچھ نہیں، بس ایک چھوٹا موٹا طالب علم ہوں، بس میں تھوڑا سا فرق جاننا چاہتا ہوں
کیونکہ میں جہاں تک میں نے کشف کے بارے میں سنا ہے وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے علم غیب ہو. تو میں اس کا فرق جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا فرق کہاں پر ہے, نام میں فرق ہے یا اس خود اس کے عمل میں فرق ہے, کیا ہے یہ؟ دیکھو نام میں بھی فرق ہے اور ذات میں بھی فرق ہے. اچھا, وہ تھوڑا سا وضاحت کریں نا مجھے آپ کہ کشف کیسے ہوتا ہے اور علم غیب کیسے ہوتا ہے. علم غیب وہ ہوتا ہے جو نبیوں کو دیا جاتا ہے, وہ ولیوں کو دیا نہیں جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور نبی جو ہوتا ہے, سنیے, نبی جو ہوتے ہیں جی جی وہ علم غیب ریاضت اور عبادت کے بنا پہ نہیں پاتے ہیں. اچھا, سمجھے نا. نبی جو ہوتے ہیں عبادت کے بنا پہ نہیں پاتے ہیں. اللہ ان کو مقبولیت, جس نبی کو جتنا علم دینا چاہے اللہ دیتا ہے. جی جی بالکل بالکل صحیح بات, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کو غیب کا علم دیتے ہیں. نبیوں میں بعض نبیوں کو افضل ہم نے دیا, جی جی مرتبے دیے, ٹھیک ہے نا. وہ اسی لیے بتا رہے ہیں. بالکل بالکل میں سمجھ گیا آپ کی بات. جی, اور ولی جو ہوتا ہے, ولی اپنی محنت سے خدا کو راضی کرتا ہے. اچھا, سمجھے نا. ایک آدمی جیسے اب دنیا کے حساب سے سمجھ لیجئے, جی جی, جیسے کہ ایک گھر میں 4 بیٹے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. اب اس کے باپ کے پاس بہت سی وراثت ہے. جی جی ہے نا. تو اب جتنی بھی ہے مل بانٹ کے سب کے پاس, کسی کے پاس کم ہو یا زیادہ ہو لیکن ملے گا سب کو. ہاں ہاں, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کا ایک ہی لڑکا ہے لیکن اس کے پاس دولت نہیں ہے. ہاں ہاں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے پاس بھی دولت آئے گی لیکن اس کو محنت کرنی پڑے گی. محنت کرنا, جی جی بالکل صحیح بات ہے. سمجھے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادت اور ریاضت کو دیکھ کے مہربان ہو جاتا ہے, اپنی قدرت سے ان کو کسب کا علم دے دیتے ہیں. وہ بات تو الگ ہے. خیر, آپ اس سے معلوم کیا کرنا چاہتے ہیں, میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے. میں اب آپ کو وہی سمجھا رہا ہوں کیونکہ آپ میرے سوال کا جو جواب ہے وہ نہیں دے پا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ علم غیب اور کشف ان میں فرق کیا ہے. میں یہ نہیں پوچھ رہا کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا ہے, فرق بتا رہا ہوں. اس کی جو کوالٹی ہے اس میں کیا فرق ہے کہ اللہ کے رسول کو جو علم غیب ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور جو نبی ولیوں کو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے, یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا, یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, آپ ایک بات یہ بتائیے, آپ کو تھوڑی بہت تو ماشاءاللہ سے معلومات ہے, آپ بتا رہے ہیں نا. جی جی جی, کہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. جی جی, اولیاء کے وارثین کون ہیں؟ اولیاء کے وارثین کون ہیں؟ انبیاء کے علماء ہیں. علماء ہیں. جی جی, علماء سے مراد کیا ہے؟ عالم, اور مراد مطلب کیا ہوگی؟ جن کو علم ہوگا. نہیں, جن کو کیا, جن کو میں کیا کوئی بڑا عالم نہیں ہے تو کیا اس کو اتنی معلومات نہیں ہے. لیکن جو ولی ہے یا جو اتنی ریاضت کرتا ہے, اتنی عبادت کرتا ہے, اتنی محنت کرتا ہے, جی جی, اتنی جستجو کرتا ہے تو اس کے مرتبے الگ ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جی جی, ان کو وہ علم دے دیتا ہے. کن کو؟ ولیوں کو. جی, نہ میں سمجھ گیا, دے دیتا ہے. میں بات آپ کی سمجھ رہا ہوں, آپ میری بات نہیں سمجھ رہا. مجھے علم غیب اور کشف کے فرق پتہ کرنا ہے, ان میں فرق کیا ہوتا ہے یہ پتہ کرنا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ جو نبی کے پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جو ہے معجزہ ہوتا ہے. یہ جو کرامت ہے یا علم غیب جو بھی ہے, ہاں ہاں, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ جب نبی کو دیتا ہے تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں, دماغ سے نکل گیا. علم غیب دیتا ہے. نہیں, علم غیب تو دیتے ہیں, دماغ سے نکل گیا کیا کہنے جا رہے تھے. چلیں آگے بڑھیں. معجزہ ہوتا ہے. معجزہ ہوتا ہے, اچھا اچھا, ٹھیک ہے نا. اور جو وہی چیز ولی کو جو دی جاتی ہے تو اس کا نام بھی بدل جاتا ہے, اس کا کام وہی رہتا ہے. ہاں, میں یہی تو پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ علم غیب اور لیکن اس کا نام صرف بدل جاتا ہے. اچھا, یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ولیوں کو بھی علم غیب ہوتا ہے, بس نام بدل جاتا ہے, اس کو کشف دے دیا جاتا ہے, کشف بول دیا جاتا ہے اس کو. جی, لیکن وہ علم نہیں ہوتا ہے جو نبیوں کو ہوتا ہے. تو میں وہی تو فرق پتہ کرنا چاہ رہا ہوں حضرت کہ وہ کون سا علم ہوتا ہے, وہ فرق کیا ہے, وہ فرق پتہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس فرق کو کیا بولتے ہیں.
اچھا سنیے، دیکھو نبی جو ہے، نبی قدرتی طور پہ جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے؟ یہ تو آپ بتائیں گے نا مجھے، نبی کیسے جانتا ہے؟ قدرتی جانتا ہے یا بعد میں نہیں، ابھی نبی سنیے، ولی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن نبی کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے. بھائی ہمیں تو قرآن میں یہ پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ میں جس کو پسند کرتا ہوں اس کو علم غیب کی خبریں دیتا ہوں. جو بھی نبیوں کو نبی کو غیب کی خبریں دیتا ہے. بات اب یہ ہم سے پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ ہم اتنا پڑھا ہے ہم نے. اچھا، قرآن میں آپ نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ اے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا؟ وہی تو دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دیا نا. جی تو بس میں تو مان رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے. تو بس یہ تو میں مان رہا ہوں میں کہ میں نے کب کہا نہیں مانتا میں. یہ تو ہر مسلمان کے پر فرض ہے ماننا، نہیں تو وہ تو قرآن کا منکر ہو جائے گا. تو ولیوں کو جو ہے کشف دیے جاتے مطلب ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے سمجھ لو ادنا علم ہے نبی کے، سمجھ لو سامنے. میں سمجھ گیا وہ ولیوں کو تھوڑا ہوتا ہے، نبیوں کو زیادہ ہوتا ہے. یہ سمجھ گیا میں کوالٹی کا فرق پتہ کر رہا ہوں کہ وہ کتنا ہوتا ہے، اس میں فرق کیا ہوتا ہے. وہی چیز ہم بتا رہے ہیں بھائی. جی جی بتائیں. ہاں، جو نبی کا علم یہ کشف آپ بتا رہے ہیں نا ولی کا. جی 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 ولی کا کشف اور نبی کا علم غیب. جی 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 اچھا بھائی، اذان ہو رہی، بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا اذان ہو گئی بھی؟ ہاں ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے، ایک آدھا گھنٹے کے بعد کریں گے. ٹھیک ہے میں آپ کو انتظار کروں گا. محمد فاروق رضوی صاحب آ گئے آپ دوبارہ؟ جی بڑی مہربانی. جی آ گئے. فون اس لیے کیا ہے بتانے کے لیے، ذرا ہم کو کام ہے. نہیں میں تھوڑا سا بس ایک چھوٹا سا سوال تھا، بس وضاحت کر دیتے نا. نہیں میں پتہ نہیں کب تک انتظار کروں گا میں. آپ لوگ جو ہے بعد میں یہ بولنے لگتے ہیں نا کہ چھپا کے چلے گئے، فون کاٹ کے چلے گئے، بات یہ نہیں ہے. بات آپ تو ڈیبیٹ کرتے ہیں، آپ تو مناظرے، آپ نے کہا کہ آپ مناظرے کرتے ہیں، تو اتنی سی بات تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کشف اور علم غیب میں کیا فرق ہے. جیسے امام ابو حنیفہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ وضو کے گرتے ہوئے پانی سے یہ پتہ لگا لیتے تھے کہ اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں، تو ان کو یہ کہتے تھے کشف ہو جاتا تھا، وہ صاحب کشف تھے. تو اس طرح کے ولیوں کے بارے میں ہے، بہت ساری باتیں ہیں. تو یہ کشف اور علم غیب جو مجھے لگتا ہے وہ ایک ہے. ہم عالم نہیں ہیں جو آپ اتنی بڑی بات بتا رہے، سمجھے نا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی اور ولیوں کے بارے میں بہت سارے قصے ہیں جن کو کشف کا نام دیا گیا اور وہ علم غیب کا. اعظم ابو حنیفہ کو کیسے کہا؟ ان کے بارے میں بھی ہے نا یہ بات؟ نہیں ہے، لیکن آپ ان کی اور ہمارے جو ہے علم کی ویسے کیسے ملا رہے ہیں؟ ہم ان کے مقلد ہیں. کس کے؟ اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے. آپ مقلد نہیں ہیں ان کے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سنائی نہیں دے رہا آپ کو کیا؟ جی بتائیں. ہم تو کہہ رہے مقلد ہیں ہم ان کے. ہاں تو مجھے پتا ہے نا مقلد آپ ان کے. تو آپ یہ بتائیے ان کو علم غیب تھا یا کشف تھا؟ علم غیب. بھیا آپ سے ہم بعد میں بات کریں، جو آپ بات کریں. تھوڑا سا نہیں، آپ سے بات ہو جائے گی، تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے گا. آپ پتہ نہیں گھبرا رہے ہیں آپ، آپ کیا پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ہلو جی اگر گھبراتے تو دوبارہ آپ کو فون کر کے نہیں، وہ آپ اپنی گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے شاید ایسا کچھ کیا ہو آپ نے. آپ نے اپنی گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے شاید ایسا کچھ کیا ہو کہ رات کو سکون سے سو جائیں گے آپ. بھائی آپ میری بات کا جواب نہیں دیں گے تو آپ مناظر ہونے کے باوجود آپ میری بات کا جواب نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا جواب مجھے؟ اور جواب دینے میں آپ اتنی ٹائم مجھ سے اور باتیں کر رہے ہیں، آپ اتنی باتیں مجھ سے کر رہے ہیں، جو جواب دے دیتے ہیں کہ علم غیب میں اور کشف میں کیا فرق ہے. ایک منٹ آپ جو ہے مانتے ہیں کیا کشف کرامات کو؟ نہیں، میرے ماننے نہ ماننے کو چھوڑ دو. میرے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ مانتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، میرے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ میری رائے مشورہ نہ لیں. میں نے صرف آپ سے پوچھا فرق بتا دیں آپ مجھے. فرق مجھے نہیں پتا نا، کیونکہ مجھے تو یہ علم غیب اور کشف ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. آپ لوگوں نے امت کو دھوکہ دینے کے لیے علم غیب کا نام ہٹا کر کشف رکھ دیا تاکہ آپ اپنے ولیوں کو اور اپنے اماموں کو نبی ثابت کر دیں کشف کے نام سے. یہی بات ہے نا. سنو تم سے ہم نے پہلے ہی کہا تھا
کہ ولی میں اور امتی میں کیا فرق ہے؟ فرق آپ کے یہاں کوئی فرق نہیں نا، فرق آپ لوگوں نام بدل کے گمراہ کر رہے ہیں نا، فرق آپ کے یہاں نہیں ہے. آپ اپنے ولیوں کو نبیوں سے، آپ اپنے ولیوں کو نبیوں سے اوپر رکھتے ہیں، کیونکہ ولیوں نے 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکال دی، 12 سال مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر دیا، جبکہ نبی نے زندہ نہیں کرا. تو نبی تمہارے ولی سے اوپر ہوئے نہیں ہوئے؟ ارے یار پھر کو میں وہی تو جاننا چاہتا ہوں. آپ جیسے ولیوں کو کشف ہو جاتا ہے، علم غیب ہو جاتا ہے، آپ نے اس کو کشف نام دے دیا. تو یہ دھوکہ دھڑی جو جھوٹ بیمانی آپ کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں، شاید آپ شاید خود بھی گمراہ ہیں. ایک منٹ سن رہے نہیں؟ جی سن رہا ہوں میں. ہاں اچھا، آپ کون سی جماعت سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہوں. اہل سنت والجماعت اہل حدیث؟ جی جی. اچھا، آپ اہل حدیث ہیں یا اہل سنت والجماعت؟ پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں. اہل سنت والجماعت اہل حدیث. نہیں، سنت اور حدیث دونوں ایک ہی چیز ہے؟ بالکل الگ الگ؟ بالکل بالکل ایک چیز ہے. ذرا دونوں کی وہ میں بعد میں بتا دوں گا، پہلے آپ میرا کشف اور علم غیب کا مسئلہ حل کر دیں. نہیں دیکھا آپ میرا آپ دیکھیے حضرت محمد فاروق رضوی صاحب صدیقی صاحب، آپ غور کریں اس بات پر کہ آپ میری بات کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں اور آپ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ارے سنیے تو بھائی، نہیں آپ کس بنا پر آپ اپنے آپ کو سنی اور مسلمان سمجھتے ہیں، جبکہ آپ امت کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود بھی دھوکے میں ہیں آپ. آپ یہ بتائیے کہ ولیوں کو کشف ہو گیا اور نبی کو علم غیب ہو گیا؟ نہ نبی کو علم غیب تھا، نہ ولیوں کو کوئی کشف تھا. یہ سب دھوکہ دھڑی کی بات ہے. آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں امت کو گمراہ کر رہے ہیں آپ؟ اچھا تو تم کو علم غیب ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہے. نہیں تم کو علم غیب کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو تم نے کیسے کہہ دیا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، ولی کو علم غیب نہیں ہے؟ اللہ کا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا نا کہ زمین و آسمان کا غیب صرف اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. ہاں تو اللہ قرآن میں یہ بھی تو کہتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ علم. غیب کی خبریں تو نبی کے لیے ہے. اور علم کس کو دیتا ہے؟ علم تو ہر کسی کو مل جاتا ہے اگر محنت کرے. تو غیب کیا ہے؟ ارے غیب ایک الگ چیز ہے، غیب ایک الگ چیز ہے، علم ایک الگ چیز ہے. یار کیوں اس کو خلط ملط کر کے بات کو گمراہی کر رہا ہوں؟ اما سنو تو، جو آپ قرآن پڑھے ہیں وہ غیب ہے آپ کے دل میں یا نہیں؟ بھائی غیب ایک الگ چیز ہے، علم ایک الگ چیز ہے. یار دونوں کو خلط ملط کر رہا ہو. چھوڑو ان باتوں کو. آپ مجھے کشف اور علم غیب میں فرق بتاؤ بس تھوڑا سا، اگر آپ سچے ہو تو. پہلے نہ آپ بتائیے کشف اور علم غیب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں محمد فاروق رضوی صاحب صدیقی جی، آپ خود گمراہ ہیں اور گمراہی میں رہ رہے ہیں. آپ توبہ کریے اللہ سے. نہ تو اللہ کے رسول کو علم غیب تھا اور نہ صحابیوں کو ولیوں کو کشف تھا. یہ کشف جو ہے علم غیبی ہے، اس کا نام بدل کر دھوکہ دے رہے ہیں آپ امت کو. آپ عالم ہیں؟ میرے بھائی میں عالم نہیں ہوں، طالب علم ہوں. میں نے آپ کو بار بار بتایا. تو جب عالم نہیں ہے تو اس علم کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی کیوں؟ یہ پابندی ہے کیا؟ کیوں پابندی ہے اس بات پر؟ تو حضرت علی سے جب کوفہ میں 17 سوال پوچھے گئے تھے تو انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ کیوں نہیں دیا تھا؟ آپ بتائیے. آپ بتائیں، مجھے نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو علی نے جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ حضرت علی نے جواب کیوں نہیں دیا؟ وہی تو پوچھ رہے ہیں آپ سے. وہ آپ بتائیں گے. میں تو ان کو عالم سمجھتا ہوں، میں تو ان کو فقیہ سمجھتا ہوں، میں تو بہت بڑی ہستی سمجھتا ہوں. آپ ان کو جاہل سمجھتے ہیں شاید، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں. سنیے آپ سے اسی لیے ہم نے پوچھا. میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہوں. امام ابو حنیفہ سے، چاروں امام سے، دنیا کے بڑے بڑے علاماؤں سے سب سے بڑا عالم سمجھتا ہوں میں، 3 صحابیوں کے بعد. میں نے کیا پوچھا؟ تم نے کچھ بھی نہیں پوچھا. تم تو حضرت علی کی گستاخی کر رہے ہو. تم کہہ رہے ہو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، وہ عالم ہی نہیں تھے. آپ تو گستاخی کر رہے ہو حضرت علی کی. چلے گئے کیا؟ جی جناب. ہاں بولیے بھیا. میں نے کہہ رہا ہوں آپ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر رہے ہیں. آپ ان کو آپ غیر عالم بول رہے ہیں. ہم
ہم کیا پوچھ رہے ہیں، آپ بول کیا رہے ہیں؟ آپ پتہ نہیں خود آپ کو خود کو نہیں پتا آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کو خود نہیں پتا آپ کیا بول رہے ہیں. آپ اپنی دلیل جو ہے نا کہاں سے کہاں فٹ کر رہے ہیں وہ فٹ بھی نہیں ہوتی. پوچھ رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. چلے ٹھیک ہے، آپ زیادہ لمبی چوڑی بحث پر نہ جاتے ہوئے علم غیب اور کشف کا فرق بتا دیجیے. نہیں، آپ نے جو کہہ دیا کہ علم غیب کچھ نہیں ہوتا ہے، تو یہ چیز آپ کو کیوں معلوم ہے؟ آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا زیادہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے کہ زمین و آسمان کا علم صرف اللہ کو پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا، اور میں کیسے کہوں، کہاں سے لے کر آؤں میں؟ تو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اسکول آپ اپنے بچوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اتنا پڑھاتا ہوں جتنی ضرورت، اللہ کو علم ہے نا، بچوں کو اتنا پڑھاتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سارے مدرسے بند کروا دیجیے آپ. کیوں؟ مدرسوں میں علم کے حساب سے اپنے اپنے علم کے حساب سے بچے پڑھ رہے ہیں، کسی کو زیادہ پڑھنا ہے، کسی کو کم پڑھنا ہے. بولتے ہو سنو تو سن تو لیا. تم لوگ بولتے ہو. ارے بھائی 12ویں کلاس کیا اسکول ہوتا ہے نا، کوئی بچہ 8ویں تک پڑھتا ہے، کوئی 10ویں تک پڑھتا ہے، کوئی 12ویں تک پڑھتا ہے، اس کی مرضی ہے. جس کو زیادہ پڑھانا ہے تم کیا سارے تم کیا چاہ رہے ہو کہ سارے اسکول 8ویں تک کروا دیں ہم؟ تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ جتنے ضرورت ہے ارے بھائی مجھے جتنی ضرورت تھی اپنے ذاتی زندگی گزارنے کی اتنا علم حاصل کر لیا میں نے. مجھے نہ تو عالم بننا نہ مجتہد بننا مجھے. ہاں ایسے بولو تو پہلے کچھ اور بول رہے ہو. یہ مجھے جتنا ضرورت زندگی میری جو ہے علم سیکھنے کی ہے اتنا میں سیکھ لیا اور سیکھ رہا ہوں. میں میں عالم نہیں ہوں، نہ میں مجتہد بننا چاہ رہا ہوں، نہ میں عالم بننا چاہ رہا ہوں. مجھے آج مجھے جب اس بات کا پتہ چلا کہ کشف اور علم غیب ایک ہی ہوتا ہے، ان حنفیوں نے اپنے اپنے علماء کو اپنے اپنے ولیوں کو نبی بنانے کے لیے اس کو کشف نام دے دیا تاکہ امت گمراہی میں رہے. بس اس کا کنفرم کر رہا تھا آپ سے میں، اور آپ وہ واقع میں آج میرا جو شک تھا وہ یقین بدل گیا. آپ جواب نہیں دے سک رہے. یار تم کو جواب دے دے. کہاں دیا بھائی اتنی دیر میں تو آپ میرے خیال سے ہمیں بات کرتے ہوئے 21-22 منٹ ہو گئے ٹوٹل بات کرتے ہوئے. دماغ کھاتے رہو. تو آپ جواب دے دینا بھائی صاحب. میرا سوال میں نے غلط سوال تو نہیں پوچھا، کوئی بنیادی سوال پوچھا آپ سے، بہت اہم سوال پوچھا میں نے. اچھا سنو تو جی ہم جواب دے دیں گے، لیکن میرا حق ہے. ابھی تک آپ یہ سوچ رہے دے دیں گے. میرے پاس جلدی والی بات کرو، پھنساؤ نہیں. میں نے کیا پتا بھائی، میں نے تو سیدھا سوال رکھا آپ کے سامنے. پہلے بات تو سن لو. ہم نے آپ کو بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ ہم بعد میں کریں گے، پھر ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ بات کرتے ہوئے بھی آپ کو کوئی بات نہیں ہے، یہ بات کرتے ہوئے لیکن اگر ہم کوئی آپ سے سوال پوچھے تو آپ بھی جواب دیں گے نا. بالکل دوں گا انشاءاللہ، بالکل دوں گا، لیکن آپ پہلے میرا مسئلہ حل کر دیں پھر آپ کا مسئلہ حل کر دوں انشاءاللہ. ہم تو انشاءاللہ حل کر ہی جائیں گے. اب آپ نے پھر سے پھنسا لیا ہے نا تو حل کریں گے ہی. کرے جلدی کرے، مجھے بھی تھوڑا سا کام ہے. نہیں حل ہو جائے، اگر حل ہو گیا نا تو ابھی آپ کاٹ کے چلے جائیں گے. نہیں جائیں گے میرے بھائی، نہیں جائیں گے. کتنی بات بھی تو ایک بھیا کوئی بھی. اب آپ دیکھیے فالتو باتوں میں ٹائم وقت ضائع کر رہے ہیں آپ. اتنے بتا دیتے بات ختم. نہیں آپ کا ضائع ہو رہا ہے تو آپ جائیے. نہ میں نہیں جا رہا. مجھے مطلب آپ بیچ میں جو باتیں چلے نا فالتو، اس کو کرو، اس کو ہٹا کر کام کی بات کر لیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے اہل حدیث جو ہے کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اہل حدیث جماعت بناؤ، یہ نام رکھو اپنا. اطیع اللہ و اطیع الرسول. ہم نے آپ سے کیا پوچھا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے کی آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ نے کہا اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تو اسی لیے ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث ہے تو ہر حدیث پہ آپ لوگ عمل کرتے ہیں. اہل حدیث کا معنی ہر حدیث پہ عمل کرنا نہیں ہوتا. اہل حدیث کا معنی ہوتا ہے حدیثوں کو ماننے والا. حدیثوں کو ماننے والا، جی، قرآن اور حدیث کو ماننے والوں کو بولتے ہیں. جو حدیثیں ہماری ضروریات کی ہیں، جن پر ہمیں چلنا ہے وہ عمل کرتے ہیں. اب باقی لاکھوں حدیثیں ہیں، ہم تو سب پہ عمل کیسے کریں گے اور کیوں کریں گے؟ ہماری کیا ضرورت پڑ رہی؟ جتنی ہماری ضرورت ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں حدیثوں پہ چلنے والے کو، ماننے والوں کو، چلنے والوں کو. ہاں وہی ماننے والے کو، چلنے والے کو. جی. یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ نہیں، ہر چیز تو کتاب میں لکھی بھی نہیں ہوتی نا. نہیں تو کس محدث کا قول ہے آپ یہ بتائیے، کس امام نے کہا؟ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں. ارے بھیا عبد القادر جیلانی کی تو اور بھی ایک کتاب ہے، اس میں کیا لکھا ہے وہ دیکھی ہے آپ نے؟ کیا لکھا اس میں؟ لکھا گیا اس میں کیا لکھا ہے؟ اہل حدیث کچھ اور ہے. اگر ویسے بتائیں گے تو ابھی آپ خود ہی پھنس جائیں گے. میں کہاں پھنس گیا؟ میں تو آپ کو جواب دیا آپ کی بات کا، اور آپ کے گھر سے دیا میں نے. سنو، گڈیت الطالبین ہے غوث پاک کی کتاب، ٹھیک ہے نا؟ میں تو طالبین کا ہی بتا رہا ہوں آپ کو. میں
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اہل حدیث ہی اہل سنت والجماعت ہیں، اور اہل حدیثوں سے بدعتی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اہل حدیثوں پہ طعن و تشریح کرے گا۔ ارے سنو آپ نے جو کہہ دیا نا، اور غوث پاک نے تو طالب علم میں کیا لکھا ہے؟ تو طالب علم نے ہی کہا عبد القادر جیلانی نے کہ بدعتی کی پہچان بتائیے کہ وہ اہل حدیثوں پر طعن و تشریح کرے گا، جو آج ہوتی ہے۔ سنو جی سنائیے۔ اہل حدیثوں کے بارے میں غوث پاک نے طالب علم میں کیا اور آگے کیا لکھا ہے نہیں معلوم ہے آپ کو؟ اور یہ لکھا ہے کہ بدعتی فرقہ جو ہے وہ حنفی جو ہے وہ بدعتی ہیں، اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان کے 7 انڈے ہیں۔ 7 انڈے شیطان کے؟ شیطان کے 7 انڈے ہیں۔ شیطان انڈے دیتا ہے؟ 7 انڈوں میں پہلے بات تو سنو گے۔ بھائی بات کیا کوئی وجود تو فالتو کی بات کرنے کا ٹائم خراب ہو رہا نا۔ شیطان انڈے دیتا ہے یار، کیسی باتیں کر رہا ہو دوستوں یار؟ نہیں آپ بات کام کی کرو، چھوڑو یار ان کی باتوں کو۔ شیطان انڈے نہیں دیتا؟ کیوں شیطان انڈے نہیں دیتا یار دوست، شیطان انڈے نہیں دیتا۔ کہاں لکھا شیطان انڈے دیتا ہے یار؟ جب انڈے دیتے ہی نہیں تو انڈے کہاں سے آ جائیں گے یار؟ چھوڑو ان باتوں کو، مجھے آپ علم غیب اور کشف فرق بتا دو بس، بڑی مہربانی آپ کی۔ پھنس گئے تمہاری جو ہے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا نا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ اپنی خوش فہمی میں نہ رہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شیطان کے انڈے ہوتے نہیں، پہلے آپ شیطان کے انڈے ثابت کریں، پہلے آپ شیطان کے انڈے ثابت کریں۔ شیطان انڈے دیتا؟ ارے غوث پاک سے پوچھو جا کے، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، غوث پاک کہہ رہے ہیں۔ غوث پاک تو مر گئے تمہارے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارے ابھی تو طالب علم سے کہہ رہے تھے کہ غنیت الطالبین میں یہ والی بات ہے نہیں ہے شیطان کے انڈے ہوتے ہیں؟ نہیں ہے، پڑھ کے دیکھو۔ نہیں ہے بھائی، پہلے بات تو سن لو، انڈے دیتے ہیں نہیں کہہ رہے ہم۔ کسی اور کتاب میں آپ نے لکھ دیا ہو تو بات دوسری ہے، لیکن غنیت الطالبین میں شیطان کے انڈے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے، اور وہ ایسی بے وقوفی والی بات کر بھی نہیں سکتے جو شیطان کا انڈے پیدا کرتے ہیں۔ شیطان انڈے نہیں دیتا یار، کیوں ایسی باتیں کر رہا ہو؟ عبد القادر جیلانی کی توہین کر رہا ہو تم، عبد القادر جیلانی کی توہین کر رہا ہو تم۔ انڈے شیطان انڈے دیتا ہے، وہ ایسی بات لکھ سکتے ہیں؟ ارے بات تو سنو گے، یہ ایک ہی ریکارڈنگ بجاتے ہیں یار ٹیپ ریکارڈر کے طریقے۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، کیا کرنا انڈوں کا؟ میں انڈے کھانے بھی نہیں ہے، تم ایک کام کرو، اور انہوں نے کیا لکھا ہے؟ ارے چھوڑو ان باتوں کو یار، وہ کسی کام کی مسئلہ یہاں کا نہیں، مسئلہ آگے کا ہے، آگے کیا لکھا ہے انہوں نے یہ تو سنو۔ ارے وہ چھوڑو، تم علم غیب اور کشف کی بات کرو بھائی۔ ارے پہلے سنو تو انہوں نے کیا لکھا ہے آگے۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو جو علم غیب والا مسئلہ بتاؤ، حل ہو گیا یا نہیں؟ آپ حل کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو بتاؤ؟ حل کیوں نہیں کریں گے؟ پہلے اس کا جواب دو۔ نہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ مجھے بتاؤ، اس کو حل کریں گے، میں اس پر ہی بات کر لیتا ہوں، اور آپ 1 گھنٹے کو 1 گھنٹے بات کروں گا میں۔ چلو بتاؤ۔ وہ تبھی حل ہو گیا۔ ایسے حل نہیں ہوگا، ایسے حل نہیں ہوگا۔ آپ بتائیے، آپ تو مناظر ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں آپ بتائیے۔ آپ نے کہا تھا کہ علم غیب میں اور کشف میں فرق کیا ہوتا ہے، ہم نے آپ سے پہلے کیا پوچھا تھا؟ بتائیے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ مجھے کیا مجھ سے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے بھائی، یہ تو بتاؤ۔ میں نے کہا دونوں ایک ہی چیز ہے، میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ایک چیز کے دو نام ہیں۔ ارے تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے تھے تم سے، ہم نے کیا کہا تھا؟ تم نے بھی یہی کہا کہ علم غیب اور کشف ایک ہی چیز ہے۔ تو دوبارہ پھر بار کیوں پوچھ رہے ہو؟ پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کی گمراہی دور ہو جائے کہ علم غیب جو ہے وہ علم غیب ہوتا ہے، نہ تو اللہ کے رسول کو ہوتا ہے، نہ صحابی کو ہوتا ہے۔ لیکن تم حنفیوں نے اپنے ولیوں کو، اپنے اماموں کو نبی بنا دیا، ان کو علم غیب بھی ثابت کر دیا، لیکن نام بدل دیا، اس کو کشف نام دے دیا۔ نہیں ابھی آپ نے اس بات پر بہا کر لی ہے، یہ بات یہاں تک پوری ہو گئی ہے، یہ بات یہاں تک پوری ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ بات تو پوری ہو گئی، آپ نے کہا دیا کہ علم غیب اور کشف ایک ہی ہوتا ہے، اور یہ بات آپ نے پوری کر دی، بات ختم ہو گئی۔ اور میرا اور قرآن کہتا ہے کہ علم غیب کسی کو نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو تم نے علم غیب اللہ کے رسول کو دے دیا اور علم غیب ولیوں کو دے دیا، لیکن ولیوں کو جب دیا تو ان کو کشف نام رکھا تاکہ امت گمراہی میں پڑی رہے کہ کشف پتہ نہیں کیا ہے اور علم غیب پتہ نہیں کیا ہے، تاکہ تم لوگ سچے ہو جاؤ۔ چلے ٹھیک ہے، اب ٹیپ ریکارڈر لگا دیتے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، دوسرے مسئلے بات کرتے ہیں، بہت لمبی آڈیو ہو جائے گی۔ چلو ٹھیک ہے۔